BCCI دا بینک آف کریڈٹ اینڈ کامرس انٹرنیشنل کی بنیاد ایک پاکستانی فائنینسر اور سابق نااہل وزیر اعظم نواز شریف کے انتہائی قریبی دوست آغا حسن آبدی نے 1972 میں رکھی۔ یہ بینک لیگزمبرگ میں رجسٹرڈ ہوا۔ BCCI کے مرکزی دفاتر کراچی اور لندن میں قائم کیے گئے۔ ایک دہائی کے مختصر ترین دورانیے میں BCCI نے 78 ملکوں میں 400 سے زائد شاخیں کھول لیں اور 20 بلین امریکی ڈالر کی خطیر رقم کے اثاثہ جات کے ساتھ دنیا کا 7واں بڑا نجی بینک بن گیا۔ 1980 میں جب BCCI مالیاتی ضوابط کو باقاعدہ کرنے والی اور انٹیلیجنس اداروں کی جانچ پڑتال کے دائرہ کار میں آیا تو آشکار ہوا کہ بینک بڑے پیمانے پر منی لانڈرنگ اور دوسرے مالیاتی جرائم میں شریک رہا ہے۔ 5 جولائی 1991 کو انہی اداروں نے پوری دنیا میں اپنی ڈوریاں ہلا کر اس کی مختلف برانچز پر چھاپے مار کر ان کو بند کر دیا۔ 1993 میں 2 مصنفین جانتھن بیٹی اور SC گوئن نے BCCI کے معاملات کی دوبارہ تفتیش کی اور انہی تفصیلات پہ مشتمل ایک کتاب شائع کی جس کا نام The Outlaw Bank: A Wild Ride to the Secret Heart of BCCI تھا۔ اس کتاب میں انتہائی فصاحت سے بینک کے اندر ہونے والی تمام غیر قانونی سرگرمیاں اور اس کے نتیجے میں بینک کے بند ہونے کی تفصیلات اور وجوہات بیان کی گئیں، اور پھر یہ آج تک کا دنیا میں ہونے والی مالیاتی بے ضابطگیوں کا سب سے بڑا سکینڈل بن گیا۔ صفحہ نمبر 283 پر تفتیش کار نے لکھا، بینک کاروں نے جلد ہی بھٹو کی اشتراکی معیشت بنانے کے مصمم ارادے میں سے راستہ نکال لیا۔ BCCI نے بہت جلد رقوم کی منتقلی کے لیے ایک ایسی پائپ لائن مہیا کی جس کی مدد سے اشرافیہ، صنعت کار، کاروباری افراد نے اپنی دولت کے لیے محفوظ پناہگاہیں بنائیں۔ BCCI نے اپنے لیڈن ہال اسٹریٹ لندن اور ابو ظبی والے نئے دفاتر کے ساتھ ان پاکستانی بااثر افراد کو مدد فراہم کی جن کے مشکوک کاروبار بھٹو نے بند کروا دیے اور وہ باہر کے ممالک میں کاروبار جمانا چاہتے تھے۔ انہی بااثر افراد میں پاکستان کے موجودہ وزیر اعظم نواز شریف کا نام سر فہرست تھا، جن کی خاندانی ملکیت ایک سٹیل پلانٹ پر مشتمل تھی جسے بھٹو نے ناگزیر وجوہات کی وجہ سے بند کروا دیا تھا۔ تبھی شریف خاندان نے اسے ابو ظہبی میں منتقل کیا، جہاں آغا حسن آبدی نے دبئی قوانین کے مطابق شریف خاندان کو پلانٹ شروع کرنے کے لیے مقامی سرمایہ کاروں سے رقوم قرضہ پر لے کر دی، اور تبھی جب فاؤنڈری گھاٹے میں جانے لگی تو اسے اونے پونے داموں فروخت کر کے $2 ملین کا خطیر قرضہ معاف کروا لیا۔ وال سٹریٹ جریدے کے مطابق BCCI نے مستقبل کے وزیر اعظم کی شکل میں انتہائی پائیدار دوست بنایا۔ جبکہ پینما پیپرز میں شریف خاندان کی BCCI جیسے بدنام زمانہ بینک سے لین دین کا کوئی تذکرہ نہیں، لیکن بینک کے ناکام ہونے کی تفتیش تمام اہم سوالات کا جواب دیتی ہے۔ بظاہر BCCI بہت سے راستوں میں سے ایک راستہ تھا جس کے ذریعے شریف خاندان نے پیسہ باہر منتقل کیا، کاروبار کیا اور اثاثہ جات بنائے۔ وزیر اعظم ہونے کے ناطے کرپشن، منی لانڈرنگ اور غبن جیسے جرائم میں دنیا کے نامور اداروں جیسے کہ ورلڈ بینک اور اقوام متحدہ کا ادارہ برائے منشیات و کرپشن کی طرف سے نامزدگی بہت ہی شرمندگی کا باعث تھی۔ ادارہ برائے چوری شدہ اثاثہ جات کی بازیابی ورلڈ بینک اور UNODC کے درمیان عالمی شراکت ہے، جو کہ بہت سالوں سے پوری دنیا میں کرپٹ دولت کے لیے محفوظ پناہ گاہوں کے تریاق کی بین الاقوامی کاوشوں کی حمایت کرتی ہے۔ اس تنظیم نے 1990 میں سابقہ وزیر اعظم نواز شریف کو غبن اور منی لانڈرنگ میں نامزد کیا۔ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے کرپشن کے خلاف کنونشن کے آرٹیکل 17 اور 23 کے مطابق شریف خاندان کی جن کمپنیز کو مبینہ جرائم میں نامزد کیا گیا ان میں نیسپول، نیلسن، شیمراک اور چینٹرون جرسی پرائیویٹ لمیٹڈ سر فہرست ہیں۔ اکتوبر 1998 میں برطانیہ کے ایک نامور روزنامہ دی انڈیپینڈنٹ نے ایک شہ سرخی کہانی شائع کی جس نے پوری دنیا میں ہلچل مچا کے رکھ دی۔ اس روزنامہ کے مطابق ایک برطانوی خاندان لاکھوں پاؤنڈز مالیتی کرپشن کے سکینڈل میں شامل ہے جو کہ نواز شریف سے منسلک ہیں۔ دی انڈیپینڈنٹ کی تحقیقات کے مطابق 50 لاکھ پاؤنڈز کے بینک اکاؤنٹس ایک ایسے خاندان کے 3 افراد کے نام وابستہ ہیں جو ایلفریڈ ایسکس میں رہائش پذیر ہیں۔ ان اکاؤنٹس سے لاکھوں پاؤنڈز کے قرض جات لے کر شریف خاندان کی ملکیت آف شور کاروبار میں لگائے گئے، یعنی کہ چوری شدہ رقم نقلی خاندانی بزنس کے ذریعے اکٹھی کر کے آف شور اکاؤنٹس میں کرپشن کی نظر کر دی گئی۔
بہت سال پہلے برطانوی نشریاتی ادارہ نے ایک ڈاکومنٹری نشر کی جس کا عنوان تھا پاکستان سے پارک لین تک۔ اس میں تمام گھناؤنے اور کرپٹ راستوں کا پردہ نہایت فصیح انداز میں چاک کیا گیا، جس کے ذریعے شریف خاندان نے 90 کی دہائی کے آغاز میں لاکھوں امریکی ڈالر پاکستان سے برطانیہ منتقل کیے۔ نواز شریف کی کرپشن، منی لانڈرنگ، گمراہ کن طریقے اور ٹیکس چوری کی داستانیں بہت سی دوسری کتابوں کی زینت بھی بنی۔ ریمنڈ ڈبلیو بیکر، جو امریکہ کی بہت بڑی کاروباری شخصیت، مصنف اور مالیاتی جرائم پر بات کرنے والی ایک اتھارٹی ہیں، انہوں نے 2005 میں ایک کتاب شائع کی جس کا عنوان تھا کیپٹلزم اکیلس ہیل، ڈرٹی منی اینڈ ہاؤ ٹو رینیو دا فری مارکیٹ سسٹم۔ اس کتاب میں شریف خاندان کی کرپشن، منی لانڈرنگ اور آف شور کمپنیز، ساساجات اور بہت سے دوسرے الزامات نہایت تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں، جو کہ پینما پیپرز میں دوبارہ سے سامنے آئے۔ ریمنڈ بیکر نے نتیجہ اخذ کیا کہ 3 برطانوی آف شور کمپنیز شریف خاندان کی ملکیت ہیں جو برٹش ورجن آئی لینڈ میں قائم ہیں، اور چوتھی کمپنی جس کا نام چینڈرون جرسی پرائیویٹ لمیٹڈ ہے اسی سے منسلک جزیرے میں ہے۔ یہ کمپنیز پارک لین لندن میں موجود ان 4 لگژری فلیٹس کی خریداری میں سہولت کار بنی جو اکثر و بیشتر شریف خاندان کے افراد کے تصرف میں رہتے ہیں۔ 4 عالی شان فلیٹس کی خریداری میں مبینہ بینک ٹرانسفرز، شریف خاندان کی نیسکول اور نیلسن کے ساتھ کاروبار ظاہر کیا گیا۔ شریف خاندان کے دوسرے دور حکومت میں کم از کم 16 کروڑ امریکی ڈالرز کی خطیر رقم کا غبن اس معاہدے میں کیا گیا جو ان کے آبائی شہر لاہور سے دارالحکومت تک تعمیر ہونے والی ایک ہائی وے کا تھا، جس کو ہم موٹر وے کے نام سے جانتے ہیں۔ مزید برآں اپنی وزارت عظمیٰ کی کرسی کو غیر قانونی دولت اکٹھی کرنے کے علاوہ وزیر اعظم نواز شریف عالمی دہشت گردی سے منسلک ذرائع، اسامہ بن لادن اور القاعدہ سے براہ راست روابط رکھنے کے لیے استعمال کرنے کا بھی انکشاف ہوا ہے۔ نواز شریف کے دیرینہ دوست اور ایک معروف روزنامے کے سابقہ ایڈیٹر رحمت شاہ آفریدی نے اپنے ایک انٹرویو میں یہ انکشافات کیے۔ وہ کشمیر اور افغان جہاد کے لیے ان کے بہت بڑے عزائم ہیں اور اپنا بھی بہت کچھ خرچ کرنے کے لیے تیار ہے، تو میں نے ان کو ہاں کر دیا ہے 150 ارب روپے کا۔ 1989 کی بات ہے جی ہاں، تو 1.5 ارب روپیہ میاں نواز شریف صاحب نے اسامہ بن لادن سے لیے تھے جو جہاد کے نام پر تھے۔ اسی رقم میں سے نواز شریف نے کچھ رقم سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کی حکومت کو متزلزل اور بعد ازاں گرانے کے لیے استعمال کیا۔ وہ اس میں سے 27-28 کروڑ روپے بے نظیر بھٹو شہید کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس میں خرچ جہاد کیا کے تھا۔ لیے جو پیسے لیے وہ محترمہ بے نظیر کی گورنمنٹ ٹاپر کرنے پہ لگائے گئے، وہ 27 کروڑ لگائے 27 کروڑ، تو باقی 1 کروڑ جو ہے 1 کروڑ 24 لاکھ یا 25 لاکھ جو ان کا بندہ تھا وہاں مدینہ میں ہی کھا گیا تھا، اچھا، اور 1 کروڑ ایک اور ساتھی ان کا کھا گیا تھا، باقی پھر ان کے تھے۔ اب مجھے پتہ نہیں انہوں نے کیا کیا ہے۔ عالمی دہشت گردی سے یہ مبینہ روابط حکمران جماعت کے لیے تباہ کن نتائج کا باعث بنے۔